إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے بہادر و سلام و ذات مبارکہ متحرہ جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، آج بتاریخ 16 ربیع الاول 1443 ہجری مطابق 22 اکتوبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اسلام کیا ہے، دین اسلام کی تعریف کیا ہے، دین اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ کیسی ہیں، جو گائیڈ لائنس دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں. مختصراً یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا ایک تعارف آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ مکمل دین اسلام کے بیانات اس منبر رسول سے ہمیشہ ہو رہے ہیں اور آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں. لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے طور پر اختصار کے ساتھ اور پوری دنیا کو جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے یا جو لوگ مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، کسی بھی ملک، کسی بھی دین، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، ان کے لیے بھی یہ میں معلوماتی چیز انہیں ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں، ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اسلام کی ڈیفینیشن، اسلام کی تعریف، اسلام کے محاسن، اسلام کی اچھائیاں، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں انہیں دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ باتیں بیان کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے تاکہ آپ حضرات جو
اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک ہے، صالح بندے ہیں۔ آپ حضرات جو اللہ کے بندے ہیں، آپ حضرات جو دامن اسلام سے وابستہ ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سب داعی ہیں، وہ سب دعوت دینے والے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں سامنے والے کو کیا دینا ہے۔ فاقد الشیء لا یعطی شیء، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ لوگوں کو کیا دے گا؟ اس لیے آپ کے پاس اسلام کے تعلق سے یہ نالج ہونا، یہ علم ہونا بہت ضروری ہے، جو تاکہ آپ اپنے پڑوسی کو، اپنے محلے کو، اپنے بستی کو، اپنے اہل وطن کو، اپنے برادران وطن کو، دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، جس بھی زبان کے جاننے والے ہیں، اس زبان میں اس دین اسلام کا پیغام، اس دین اسلام کا میسج، اس دین اسلام کا جو رسالہ ہے، خط ہے، وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے خطبہ جمعہ کا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ بات سمجھیں کہ اسلام ہے کیا؟ اسلام کہتے کس کو؟ اسلام یہ سین اور لام اور میم، تین حرفوں کا مجموعہ اسلام، سلم، جس کے معنی ہے سلامتی کے، امن کے، اور اس کا ایک اور معنی ڈکشنری میں ہے، وہ ہے خود سپردگی، آتم سمرپن کرنا، استسلام، یعنی خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے فرمودات، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر ضروری قرار دیے ہیں، ان کے لیے تیار ہو جانا، ان تمام چیزوں کے لیے خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام۔ اور اس کے ماننے والے کو کہتے ہیں مسلمان۔ عربوں کے اندر اس اونٹنی کو کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی، جی نکیل سمجھتے ہیں نا، ناکوں میں نکیل ڈالتے ہیں بھینسوں کے، گایوں کے، بیلوں کے، جانوروں کے، تاکہ وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں۔ تو وہ اونٹنی جس کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی رہتی تھی، اس کو عرب ناقۃ مسلمہ کہا کرتے تھے، فرما بردار اونٹنی، تابع دار اونٹنی، یعنی جب مالک چاہتا بیٹھانا تو بیٹھ جاتی، جب مالک چاہتا کھڑا کرنا جب کھڑی، یعنی اس کی اپنی مرضی نہیں بلکہ اس کے اوپر اس کے مالک کی مرضی چلتی ہے۔ مسلمان اسی سے مشتق ہے، اسی سے لیا گیا ہے کہ مسلمان بھی اسی بندے کو کہتے ہیں جو اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے روزی دینے والے، اس پورے دنیا کو بنانے والے کا تابع دار ہو، فرما بردار ہو۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اس کی اپنی کوئی خواہشات نہیں، اس کے اپنے کوئی خیالات نہیں، اس کے اپنے کوئی افکار نہیں، بلکہ وہ ساری مرضیات اور ساری طبیعت، سارے افکار، سارے خیالات، سب کچھ اس اللہ عز و جل کے تابع ہوں جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اپنے مالک کے تابع، اسی کو کہتے ہیں مسلمان۔ صرف نام رکھ لینے سے عبداللہ، عبد الرحمن، احمد، محمد، فلاں علی، نام رکھ لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کہتے اس کو ہیں جس کا رویا رویا، جس کے جسم کے حصے در حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّ، جب حضرت ابراہیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت ابراہیم سے کہا اسلم، فرما بردار بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا کہ میں رب العالمین جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے، سرشٹی کرتا ہے، رچیتا، میں اس کا فرما بردار ہوں، وَإِنَّا لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو مسلم اسی بندے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع دار ہو، اللہ کے احکام کا فرما بردار ہو۔ نام رکھ لینے سے یا جماعت بنا لینے سے یا مسلمانوں کی جیسے بھیس بدل لینے سے، ٹوپی پہن لینے سے، داڑھی بڑھا لینے سے، کرتا پجامہ، شلوار، قمیض اور اینڈ شینٹ پینٹ جو بھی مسلمانوں کا اپنا، یہ پہن لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سارے بہروپیے ہمارے ملکوں کے اندر گھومتے ہیں، مسلمانوں جیسا بھیس بنا کر، مسلمان عورتوں جیسی بھیس بنا کر، نقاب پہن کر چوری کرتی ہیں اور داڑھیاں اور ٹوپیاں بڑھا کر لوگ بدکاریاں کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسے بہت سارے حادثات
यूट्यूब के ऊपर आप जाकर के देखिए तो आपको मिलेंगे, रोजाना एक न एक दिन नई नई कहानियां मिलती हैं। गैर मुस्लिमीन हैं, मुसलमानों के महल्ले में भेष बदल कर भीख मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है मुसलमान ही सबसे ज्यादा सदका है, ज़कात है, खैरात है देते हैं। तो इस तरह से ढोंगे धतूरे करते हैं, घरों में घुसकर ज़िनाकारियां करते हैं। जिनके घरों में मर्द नहीं होते, भेष बदलकर भिखारी बनकर और बाबा बनकर, तावीज़ गंडे वाले बनकर, पलीते वाले बनकर, नियाज फातिहा करने वाले बनकर उनके घरों में घुसकर बलात्कारी, ज़िनाकारी, पाप करते हैं, जाकर ज़िनाकारी करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे आपको मनाजिर आजकल दुनिया के अंदर मिल जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है अल्लाह का जिसने आज नेट के जरिए से बहुत सारी बातें हमारे लिए समझने में आसानियां पैदा की हुई हैं। बहरहाल, तो अर्ज करने का मतलब यह है कि मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अवामिर अहकाम के और अल्लाह ने जिन जिन चीज़ों से मना किया है उसको क्या कहते हैं, उससे वो रुक जाए। इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम इस्तिस्लाम को कहते हैं, यानी खुद सुपुर्दगी, खुद को आप अल्लाह के हवाले कर देना। वो अल्लाह जो अकेला माबूद है, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को, अल्लाह को एक मानना, उसके जितने भी अहकाम हैं, नवाही हैं, उन तमाम सब चीज़ों को तस्लीम करना और खुद को अल्लाह का ताबेदार बना देना, हवाले बना देना। और नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला की ही इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरे। अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के जितने भी अहकाम हैं उन तमाम को तस्लीम करना, मानना। और नंबर 3, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक और साझी या उसका पार्टनर न बनाना। यह है इस्लाम। इसको क्या कहा जाता है? बोलो। इस्लाम। इसको इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम का ये माना है, इस्लाम का ये माना है। और शरीयत के अंदर इस्लाम अगर आप देखेंगे तो हदीस जिब्रील याद करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और एक शख्स आया और आपके घुटने से घुटना मिलाकर आप रान पर अपने दोनों हाथ रखे और कहा, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम किसको कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, इस्लाम कहते हैं अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व अन तुमिन बिल्लाहि अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाह व तुअतिज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत। इस्लाम कहते हैं कि इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं है, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर हैं, मैसेंजर। नंबर 1। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नंबर 3, रमजान का रोजा रखो। नंबर 4, ज़कात अदा करो। और नंबर 5, हज बैतुल्लाह करो अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत हो। तो यह है इस्लाम। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल हम बहुत ज़्यादा तफसीलात में न जाते हुए, मैं आज आपकी खिदमत में जैसा कि अर्ज़ किया कि इस्लाम के ताल्लुक़ से मैं आपकी खिदमत में कुछ ऐसी बातें रखूँगा जो आज दुनिया इस्लाम को रुसवा करने, इस्लाम को बदनाम करने और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से मुसलमान का नाम सुनकर चिढ़ जाते हैं या इस्लाम का नाम सुनकर उनको चिढ़ हो जाती है। क्यों चिढ़ होती है यह भी उन्हें समझाना है, बताना है और दुनिया वालों को बताना। असल में इस्लाम के अंदर, इस्लाम आपको पता ही है, इस्लाम ये दुनिया के अंदर कोई बनाया हुआ सिस्टम और निज़ाम नहीं है कि हमने, आपने या इंसानों ने बनाया, बल्कि इस्लाम को उसी ने बनाया है जिसने हमको बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने जमीन बनाई, जिसने आसमान बनाए, जिसने चांद बनाए, जिसने सूरज बनाए, जिसने ये सब कुछ बनाया, उसी ने इस्लाम को भी बनाया, उसी ने इस्लाम को भी बनाया। और जिस तरह हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कदो कामत, हुस्न और जमाल और खूबसूरती पैदा करी है अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐसे ही इस्लाम को भी आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारा। नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम ये कोई 1400 बरस 1500 बरस का दीन नहीं है, जैसा कि बात जाहिल किस्म के अनपढ़ मुतअस्सिब दुश्मन इस्लाम जो है झट से कह देते हैं, अरे इस्लाम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, मोहम्मद साहब लेके आए हैं, 1400 बरस पहले का दीन है ये, हमारा क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम के पहले मूसा दुनिया भर की बातें करते हैं। उनसे ये बात आप अच्छी तरह से बता दो, जिस दिन पहला इंसान इस दुनिया के अंदर उतारा गया सबको पता है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम
اور ان کی بیوی اور سب کی اماں ہماری اماں حضرت حوا جس دن اس دنیا میں اتارے گئے جنت سے، وہ اسلام دین لے کر کے آئے، اسی دن سے یہ دین اسلام ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، حضرت حوا اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، تو دین اسلام میں اسی ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے۔ 50 کروڑ 10 کروڑ 36 کروڑ 33 کروڑ 2 4 10 معبودوں کی عبادت کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی مہانتا، اسلام کی سب سے بڑی بڑائی اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور اسلام کی سب سے بڑا حسن اور اسلام کا سب سے بڑا جمال یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک اللہ پروردگار جو ہم نے نہیں بنایا، جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، جسے اپنے ہاتھوں سے ہم نے نہیں سنوارا، جو مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے، جو لکڑی یا پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے، جو یہ چاند اور سورج کی شکل و صورت میں نہیں ہے، جو کسی انسان اور منشیہ کی شکل و صورت میں نہیں ہے، بلکہ اس کو لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار، وہ ذات وہ ہے جسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، وہو اللطیف الخبیر، وہ ذات انتہائی باریک اور انتہائی دقیق اور انتہائی لطیف ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ ارے میاں، جب ہماری آنکھیں بہت ساری مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتی تو جو خالق ہے اسے کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ ہوا ہے جو ہمارے ارد گرد گھومتی ہے، جسے 24 گھنٹے ہم اپنے ناکوں سے لیتے ہیں، منہ سے لیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ہوا کو دیکھا ہو؟ جب تم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے تو ہوا کے بنانے والے کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس لیے یہ کہنا کہ ہم اس کو کیسے جانتے ہیں، تمہارے جسم کے اندر جو درد ہوتا ہے، تمہارے جسم کے اندر جو پین ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، کوئی دنیا کا مائی کا لال ایسی مشین ایجاد کر کے بتا دے یا بتایا ہے کہ یہ پین نظر آنے والی چیز ہے، یہ کوئی درد دیکھنے والی چیز ہے؟ کوئی آدمی دکھا سکتا ہے درد کو، پین کو؟ نہیں دکھا سکتا، لیکن اسے محسوس کرتے ہیں آپ کے سر میں درد ہے، آپ کی آنکھوں میں درد ہے، آپ کے کانوں میں درد ہے، آپ کے جسم میں درد ہے، ہر جگہ درد ہے، آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، بلکہ انگلی رکھ کر کے آپ بتاتے بھی ہو یہاں درد ہے، یہاں تکلیف ہے، لیکن کوئی بندہ کہے کہ مجھے دکھاؤ کدھر درد ہے، تم دکھا سکتے ہو؟ بتاؤ کون سی دنیا کی سائنس ہے، کون سی دنیا کی ٹیکنالوجی ہے؟ نہیں دکھا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، خود اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے سراپے کو دیکھو، جس نے تمہیں یہ بہترین قد و قامت عطا فرمائی ہے، تو تم اسے کیسے دیکھنے کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ بغیر دیکھے ہوئے ہم نہیں مانتے؟ جھوٹ بولتے ہو تم، جھوٹے ہو، تمہیں اللہ سے دشمنی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے پھر بھی تم مانتے ہو، پھر بھی تم تسلیم کرتے ہو، پھر بھی تم یقین رکھتے ہو، پھر بھی تمہارا وشواس ہے کہ وہ چیز ہے، کیونکہ تمہاری محسوسات سے اس کا تعلق ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، ایک جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں پہچانتے، جس نے انہیں بہترین قد و قامت عطا فرمائی، جس نے انہیں آنکھیں دی، کان دیے، جسم دیا، زمین دیا، آسمان دی، سورج دیا، رات دیا، دن دیا، ہوائیں دیا، آکسیجن، سب کچھ دیا، اسی کو نہیں یہ جاہل پہچانتا ہے۔ یہ جانور سے بھی بدتر ہے، حیوان سے گیا گزرا ہے، حیوان سے گیا گزرا ہے، حیوان سے گیا گزرا ہے وہ حیوان جو اپنا پیشاب تو نہیں پیتا، لیکن یہ وہ حیوان ہے جو اس کے پیشاب پیتا ہے، یہ اس کے گندگیاں اور غلاظتوں کو کھاتا ہے۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں عزیزان گرامی قدر۔ تو اسلام وہ دین ہے جو عقل و شعور عطا فرماتا ہے، آگہی دیتا ہے، علم دیتا ہے، ہنر دیتا ہے۔ اسلام سے دشمنی کا ایک سبب یہی ہے کہ اسلام لوگوں کو پابند بناتا ہے۔ لوگوں کو کس کا پابند بناتا ہے؟ اپنے نفسانی خواہشات کا نہیں، مرضیات کا نہیں، کہ میری مرضی، میری مرضی، میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم، تیرا کون سا جسم، تیرا کون سا بدن، تیری کون سی دنیا؟ اگر تو کہتا ہے کہ تیرا جسم تو اس کا مالک ہے، میری مرضی ہے، تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، اپنی آنکھ سے سننے کا کام لے لے، اپنے کانوں سے کھانے کا کام لے لے، اپنی زبانوں سے سونگھنے کا کام لے لے، اپنے پیروں سے پکڑنے کا کام لے لے۔ اگر تیری مرضی اور تو مالک ہے، تیرا کنٹرول ہے، تو تیری اپنی آنکھوں پر، تیرے جسم کے ایک ایک حصے پر تیرا کنٹرول ہونا چاہیے۔ لیکن تو ایسا کر سکتا؟ کوئی دنیا کا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اپنے کانوں سے کھانے کا کام لے لے۔ چند قطرے پانی کے منہ میں جاتے ہیں تو جان میں جان آتی ہے، لیکن وہی چند قطرے اگر کانوں کے اندر چلے جائیں تو جان چلی جاتی ہے، جان نکلنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سارے گرد و غبار حلق کے نیچے سے تم نکال لیتے ہو، لیکن وہی گرد و غبار تمہاری آنکھوں میں پڑ جائیں
تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، آنکھیں ملتے ملتے دوائیں کرتے کرتے تم پریشان ہو جاتے ہو، کیسے تمہاری مرضی ہے؟ تو اسلام دراصل نظام اور قانون اور سسٹم کا نام ہے۔ اسلام پوری دنیا کو ایک سسٹم دیتا ہے، ان کا اپنا گھر کا بنایا ہوا ملکی قانون نہیں، یہ قانون تو چور و ظلم ہے، اس کے اندر تو بہت ساری ناانصافیاں ہیں، بہت سارے اونچ نیچ ہیں، بہت سارے جو ہے کیا کہتے ہیں، بہت ساری دیکھ ریکھ ہے، دکھاوے ہیں، ظلم ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ انصاف کو خریدتا ہے، عدل کو خریدتا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر نہ امیر دیکھا جاتا ہے، نہ غریب دیکھا جاتا ہے، نہ فقیر دیکھا جاتا ہے، نہ بڑا دیکھا جاتا ہے، نہ چھوٹا دیکھا جاتا ہے، بلکہ اسلام کی خوبیوں میں خوبی یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ شراب اگر ایک بھکاری کے اوپر حرام ہے تو ایک بادشاہ کے اوپر بھی حرام ہے، زنا اگر ایک غریب مسکین کے اوپر حرام ہے تو ایک بادشاہ اور امیر اور مالدار کے اوپر بھی حرام ہے۔ اس کے نظام، اس کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں، سب کے لیے اس کے اندر عدل ہے، اس کے اندر انصاف ہے۔ عزیزان گرامی، تو اسلام سے دشمنی کا ایک سبب بنیادی طور پر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اپنی منمانی کرنے کا اس میں موقع، یاد رکھو، اس کے اندر اپنی منمانی کرنے کا کسی کو موقع اور چانس، بولو، چوری کرو گے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کرو گے غیر شادی شدہ درے مارے جائیں گے، شہر بدر کیے جاؤ گے، شادی شدہ ہوگے بدکاری زنا کرو گے، تم امیر ہو، امیر المومنین ہو، تم وزیر اعظم ہو، تم پردھان منتری ہو، تم سیکریٹری ہو، تم ای اے ہو، تم پی اے ہو، تم مالدار ہو، تم کروڑ پتی ہو، تم دنیا کے ارب پتی ہو، قتل کیے جاؤ گے۔ خون کے بدلے خون ہے، خون کے بدلے یہاں کی عدالتیں نہیں کہ بڑا آدمی ہے تو ٹیکی پہنچا دیا، جج صاحب نے کہا نہیں، کیا گواہی یا کیا ہے، غریبوں کے اوپر ظلم، نہ، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر بدل سمانتا ہے، برابری ہے، مساوات ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے۔ خیر، وقت نہیں ہے اس کی تشریحات کرنے کے لیے، تو بہت وقت چاہیے، صبح ہو جائے شام، پوری زندگی اسلام کی خوبیاں بیان کرتے رہو تو تم ختم ہو جاؤ گے، لیکن اسلام کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی۔ عزیزان گرامی، اس لیے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اسلام سے دشمنی کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ سب کو ایک ایکول، برابری درجہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، انصاف، کسی کے اوپر چھوٹے بڑے کا کوئی ظلم اور زیادتی، مرد ہے تو مرد، عورت ہے تو عورت، بچہ ہے تو وہ بچہ، جوان ہے تو جوان، غریب ہے تو، سب کو اس کے درجے میں رکھ کر کے اسلام انصاف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور نمبر 2، اسلام سے دشمنی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسلام سب کو گیان دیتا ہے، علم دیتا ہے، شعور دیتا ہے، فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اقرا سب سے پہلی آیت تھی، سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا شبد، سب سے پہلا جملہ اسلام کا یہی ہے، پڑھو۔ اور اس پوری دنیا کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ہاں جہالت ہے، ان کے ہاں لا علمی ہے، ان کے ہاں غلامی ہے، ان کے ہاں اندھیرا ہے، ان کے ہاں تاریکی ہے، ان کے ہاں پڑھائی غریبوں کے اوپر حرام ہے۔ وہ امیروں کے لیے، بڑی بڑی جاتیوں کے لیے، بڑے بڑے لوگوں کے لیے تعلیم کو ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن اپنے علاوہ جو نیچے ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ان کو نوکر، ان کو غلام، ان کو ذلیل، ان کو رسوا، وہ ان کو اپنے گائے بھینس بیل، ان کی اپنی کھیتی، ان کے اپنے سنڈاس پیخانے اٹھانے کے لیے انہیں وہ تعلیم دینا حرام قرار دیتے ہیں۔ یہی نہیں، بعض دھرموں کے اندر تو یہاں تک ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، دھارمک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر چھوٹی جات کا کوئی بندہ ہے، اگر ہمارے یہ مقدس کتاب کے کچھ آیتوں کو، کچھ باتوں کو سن لے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے اس کے کان میں ڈال دیا جائے، یہ اس کا جرم تھا کہ اس نے کیوں پیا، اگر وہ پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ لی جائے۔ لیکن قربان جاؤ اسلام پر، اسلام نے تو اس قرآن کو جو عربی میں نازل ہوا، صرف عربی ہی میں نہیں بلکہ اس قرآن کو مختلف زبانوں میں، سنسار کی دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمہ کر کے
ترجمہ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے دنیا کو مفت بانٹا جاتا ہے. پڑھو، دشمنی نہ کرو. یہ وہی قرآن ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اس نے اسی قرآن کو اتارا ہے تمہاری جیون ویوستھا کے لیے، تمہاری زندگی کے نظم و نسق کے لیے، تمہاری زندگی کو گزارنے کے لیے. اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس سے محبت کرو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اس لیے یہ قرآن کو اتارا گیا، اس لیے وہ قرآن تمہارے لیے آیا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عبداللہ عبد الرحمن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، سب کے لیے. للمتقین، ھدی للمتقین، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کو ماننا چاہتے ہیں، جو اللہ کی جستجو چاہتے ہیں. اس کتاب میں اس اللہ کا پتہ موجود ہے، اس کا ایڈریس موجود ہے، اس میں اس کی پہچان ہے، اس کے اندر اس کی وہ ہے. تو اس لیے لوگ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کا حکم ہے. پڑھے گا بندہ، اجالا ہوگا. تعلیم جب آئے گی، علم کی روشنی جب پھیلے گی، تو جہالت کی، ظلم کی تاریکیاں ختم ہوں گی. تو لوگ پڑھیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو علم آئے گا. تو جب علم آتا ہے تو لوگوں کے اندر شعور آتا ہے، بلندی آتی ہے، سوچ اور فکر کی اونچائی آتی ہے. تب آدمی خود کو سمجھتا ہے، دنیا کو سمجھتا ہے. لیکن ایک جاہل انگوٹھا ٹیک بیچارہ، جس کو بچپن سے ہی یہ کہہ دیا گیا تو فلانے صاحب کا غلام ہے، تو ان کے گائے بیل بھینس چرانے والا ہے، تو ان کے ساتھ یہ کرنا، تو نیچ ہے، تو چھوٹا ہے، تو کمزور ہے، تیرا کام، جس کو یہ بچپن سے سکھا دیا گیا، اس بیچارے کی کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ اسلام اس دلدل سے، اسلام اس نجاست سے، اسلام اس غلاظت سے، اسلام اس پستی سے، اسلام اس ذلت سے انسانیت کو بلند کرنا چاہتا ہے. ان اکرم اسلام، اللہ رب العزت اس پستی، اس غلاف میں بندوں کو اونچا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ بندہ بندے کی غلامی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بندہ بندے کی سجدہ کرنے کے لیے اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. غلام نوکری آدمی کرتا ہے ایک دوسرے کی، لیکن اجرت لیتا ہے، ایسے نہیں کہ زندگی بھر مدھوا غلام ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام انسانیت کو بلندی کے لیے اتارتا ہے، اوپر اٹھانے کے لیے آیا ہے. اس لیے یہ جتنے بھی اونچے طبقے کے لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اسلام سے دشمنی کرتے ہیں. ارے اگر اسلام کو سمجھ جائے گا یہ تو ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کے چلے گا. اسلام سمجھ جائے گا، مسلمان ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا. ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری ٹھکراہٹ چلی جائے گی، ہمارا وڈیرا پن چلا جائے گا، ہماری مالداریت کو دھچکا لگے گا. یہ بھی بڑا جو ہمارے بھینسیں کون چرائے گا، ہماری نوکریاں کون کرے گا، ہماری غلامی کو. اس لیے اسلام سے لوگوں کو دشمنی ہے، کیونکہ اسلام سب کو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اسلام یہ آواز دنیا والوں کو دیتا ہے کہ اے سنسار کے واسیوں، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، تم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، تم میں کوئی اونچ نیچ نہیں، تم میں کوئی بھی رنگ و نسل نہیں، تم میں کوئی ذات اور پات نہیں، کوئی نیچ اور بڑا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. ایک مرد اور ایک عورت کی پیداوار ہو بس. اور ہم نے جو کٹمب اور قبیلے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف پیدا کرو، محبت پیدا کرو، پہچان پیدا کرو. اور سنو، تم میں بڑا کون ہے، تم میں شریف کون ہے، تم میں مہان کون ہے، تم میں سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کی سے تقوی اختیار کرنے والا، حلال اور حرام کو سمجھنے والا، حلال اور حرام کو سمجھنے والا، اللہ کے احکامات اور اس کے نواہی کے اوپر عمل کرنے والا ہے، وہی سب سے اونچا ہے، وہی سب سے بڑا ہے. چاہے وہ سڑکوں پہ جھاڑو مارتا ہو، چاہے وہ موچی کرتا ہے، وہ چمڑے کاٹتا ہو، چاہے وہ جوتے سلتا ہو، چاہے وہ چپل سلتا ہو، لیکن اگر وہ مسلمان فرما بردار ہے، اگر وہ مومن ہے، موحد ہے، اپنے اوپر اللہ کی حکمرانی کو واجب کیا ہوا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. اس بادشاہ سے، اس عظیم سے، اس مالدار سے جو اللہ کو نہیں مانتا. وہ حیوانات ہی نہیں بلکہ گندگیوں میں سڑنے رہنے والے کیڑوں سے بھی بدتر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے اسلام. اور لوگ اسلام سے اسی لیے چڑھتے ہیں. لوگ اسلام سے، بولو، ان کے اپنے عبادت خانے ہیں. یہاں تو آپ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہاں مدیر بھی بیٹھے ہیں، مینیجر بھی بیٹھے ہیں، سپروائزر بھی بیٹھے ہیں، ان کے تحت کام کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، مالک بھی بیٹھے ہیں، غلام بھی بیٹھے ہیں، آقا بھی بیٹھے ہیں.
اور بڑی بڑی جامع مسجدوں میں جا کے دیکھو، ملک سلمان بھی بیٹھے ہیں، امیر محمد بن سعود بھی بیٹھے ہیں، ان کے بازو بازو میں ان کے وزیر جو ان سے چھوٹے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، اس کے بعد اور چھوٹے عمال مختلف ملکوں کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ایک ہی مسجد ہے، ایک ہی فین ہے، ایک ہی اے سی ہے، ایک ہی فرش ہے، کوئی فرشوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح کندھے سے کندھا ملا کے، پیر سے پیر ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جب اذان ہو، جب تکبیر ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک ہی رب کے بارگاہ میں سجدہ وہ بھی کرتا ہے، ایک ہی طرح رکوع۔ یہ نہیں کہ ملک سلمان کسی اور کے حساب سے سجدہ کرتے ہوں، کہیں اور حساب سے رکوع کرتے ہوں۔ جیسے ایک غریب رکوع کرتا ہے ویسے وہ بھی رکوع کرتا ہے۔ نظام اور سسٹم اللہ کا ایک ہی، سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن دوسرے مذہبوں میں چور دروازے ہیں، جو جتنا پیسہ دے گا اس چور دروازے سے اس کو اس کے اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے معبودوں کی سجدے کروائے گا، جرم پہ جرم کرواتا ہے۔ اور غریبوں کے لیے 4 دن 5 دن لائن لگی ہوئی ہے، بیچارے کھڑے ہوئے ہیں، کس لیے؟ ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان معبودوں کی جو ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، ان کو سجدہ کرنے کے لیے، ان کی پرارتھنا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! سمجھ میں بات آ رہی؟ تو شکر کرو کہ اللہ نے ہم کو تم کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، عزت نفس موجود ہے الحمدللہ۔ ہم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں سے نہیں ڈرتے، اب دنیا کے کسی بھی خدا سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں تو عرش اعظم پہ وہ رب جو موجود ہے ہم اس عرش والے سے ڈرتے ہیں، اور دنیا میں کسی سے، بلی سے بھی نہیں ڈرتے، کتے سے بھی نہیں ڈرتے۔ کچھ تو ایسے بھی مسلمانوں میں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ حاجی صاحب ہیں، پاجی صاحب ہیں، تھیلا لے کے بازار جا رہے ہیں، راستے سے بلی کٹ گزر گئی، منہ لٹکائے ہوئے، حجن نے پوچھا کیا ہوا، واپس آ گئے، بازار جا رہے، کہنے لگے حجن بلی راستہ کاٹ گئی ہے۔ ایسے بھی بدماش قسم کے مسلمان ہیں، اللہ ایسے مسلمانوں کو مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ مردوں سے ڈرتا ہے، کس سے؟ ابھی ربیع الاول کے اندر دیکھیں آپ، کل نہیں پرسوں 2-4 دن پہلے جو ربیع الاول گزری، باقاعدہ جنت کی حور لا کر کے ٹھیلے پہ بٹھایا ہے، جی جناب، اور ڈینس ہو رہے ہیں، قوالیاں، لڑکی کو خوبصورت میک اپ، جوان، اور پورا ناچ رہے ہیں، لڑکی چھوکری کو دیکھ کے سفید پوشاک، سفید میک اپ کرا کے، کاجل لگا، دیکھیے یوٹیوب کے اوپر وائرل ہو رہا ہے کہ جنت کی حور ہے آئی ہے۔ ہر سال نئے نئے چگڑم بازیاں ہو رہی۔ اب بھارت کے اندر تو ایسی پٹائی ہوئی ہے، پولیس نے ایسے روندے مارے ہیں، ایسے رپٹے، بڑے بڑے مناظر آ رہے ہیں، جلوس عید میلاد النبی خوب دھلائی کرا۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر الحمدللہ۔ یہ ہے حال مسلمانوں کا، یہ اسلام؟ رنڈی بازی کر رہے ہو، طوائفوں کو نچا رہے ہو، کھجڑیوں کو نچا رہے ہو، ڈینس کر رہے ہو، ڈی جے لگا رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد اور خانہ کعبہ، کیا کیا الا بلا، جاؤ دیکھو فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر۔ ہم تو حیران ہو گئے، تنگ آ گئے یار، لوگ اس قدر بھیج رہے ہیں، ربانی صاحب یہ دیکھو، ربانی، ارے میں کیا کیا دیکھوں؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے، کلمہ پڑھنے والے۔ یہ دونوں اسلام کے دشمن ہیں، ایک حب علی کا نام لے کر کے اسلام کو مٹانے میں لگا ہوا ہے آل بیت کے نام پر، اور ایک عاشق رسول بن کر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں یہودیوں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت فرمائے۔ دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو دونوں نے اسلام کو بدنام کیا، رسوا کیا، ذلیل کیا ہے، اور دونوں کے ڈنڈے پڑھ رہے ہیں، سپیٹے مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی توحید، ناچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابلیس کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ لکھا یہ ہے ابلیس، ابلیسیت ناچ رہی ہے، نچا رہے ہیں، اور واللہ ابلیس کی شکل بنا کے ناچ رہے ہیں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں، ابلیس کی شکل بنا کر اس کو نچا رہے ہیں اور اسی کے پیچھے خود بھی ناچ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دین کو سمجھو، اسلام کو سمجھو۔ ہمارا اسلام ان سب چیزوں کا نام نہیں ہے، اسلام بہت اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، وہ اللہ اعلیٰ ہے، اس نے جو جو چیزیں اتاری ہیں سب اعلیٰ ہے، سب اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ذلیل ہو گئے اس اسلام کو چھوڑ کر۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے اگلے خطبے میں اسے مکمل کروں، وقت نہیں ہمارے پاس، اور
سویرے آیا کریں. اب دن چھوٹا ہو رہا, 11:55 پہ خطبہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, اور 35 تک ختم ہوگا انشاءاللہ. اس لیے ہمیں پہلے میں بتا دے رہا ہوں, شکوہ نہیں کرنا کہ جلدی خطبہ ختم کر دیا ربانی صاحب, یہ بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بار الہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے, اور اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صوم واستقيم واعتدلوا يرحمكم الله. درست کر لیں, باتیں بند کر لیں, گر کے کھڑے ہوں. اللہ رحم. اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنغلوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله
سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے احباب ہیں، اس میں